بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مولانا وهادينا اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسنة الحيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسنية وللعودة السجادية والمعشر الباقرية والآثار الجافية والنجوم الكاظمية والغلق الجزمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية يا صاحب اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة ولا دائم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قال الله في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اس کے بعد رسول کی اطاعت اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت۔ یہ حکم ہو رہا ہے صاحبان ایمان کہ تین اطاعتوں کا قرار صاحب ایمان بننے کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کون اللہ کے جو ذہن میں آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل وہ نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں وہ نہیں ہے۔ ہمارا وہ خدا وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، جب تک چاہے گا یہاں رہیں گے، جب جی چاہے گا اپنے پاس، یعنی اپنی خوشی سے نہ ہم آئے ہیں نہ جائیں گے، مگر ہمارا خدا وہ ہے جو ہم پر بڑا مہربان ہے۔ وہ بار بار کہتا میں رحمان ہوں، میں رحمت والا ہوں، میں بڑا پالنہار ہوں، تمہیں اپنا اتنا خیال نہیں ہے جتنا مجھ پہ خیال کو تمہارا خیال ہے۔ میں خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہوں، میں خود بیٹے بیٹیاں نہیں رکھتا مگر تمہیں دیتا ہوں، میرے گھر کے دروازے 24 گھنٹے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے گھر آ کر تو دیکھو، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کا آج ذرہ ذرہ اس سے مانگ رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے مانگ رہا ہے، ہر ایک اسی سے طلب کرتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کچھ خود ساختہ ہیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے طلب کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی دیر میں پکارتا ہے، کوئی جلدی پکارتا ہے، پکارتا اسی کو ہے۔ مومن نے پیدا ہوتے ہی پکارا، کافر نے نیل میں غرق ہوتے ہوئے پکارا۔ یہ نیل میں غرق ہونے والا کون تھا؟ یہ وہی تھا نا جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار اعلیٰ ہوں۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تیرا برابری کر رہا ہے، تیرا مقابلہ کر رہا ہے، ابھی اسے ہلاک کر دے، ابھی اسے ڈبو دے، ابھی اسے غرق کر دے۔ آواز آئے گی نادان، میں ابھی سے غرق نہیں کروں گا، میں ابھی سے ہلاک نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہا کہ جس منہ سے ہم نے اپنے حق کا انکار سنا ہے، اسی منہ سے ہم پکار بھی سننا چاہتے ہیں، اسی منہ سے ہم پکار بھی سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جناب موسیٰ چلے، دریائے نیل آ گیا، جناب موسیٰ پار ہوئے، زندگی پربہار ہوئی۔ یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، توجہ کیجئے گا بھائی، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، بہت ہی مختصر طور سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جناب موسیٰ پار ہوئے، زندگی پربہار ہوئی، تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، اور جب یہ بیچ میں پہنچا، جب یہ سینٹر میں پہنچا، تو پانی کے موجے جو دیواریں بنی ہوئی تھی آپس میں گلے ملنے لگی، اور جب گلے ملنے لگی، جب یہ آپس میں گلے ملنے لگی تو کہتا مالک مجھے بچا لے۔ عزیزو، نیل کی موجوں نے آپس میں مل کے ہمیں درس دیا، ہمیں سبق دیا
کہ جب مشترکہ دشمن کو ہلاک کرنا ہو تو پچھڑے ہوئے گلے مل جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشترکہ دشمن تمہارا خود بہ خود ہلاک ہو جائے گا. صلوات محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یا مالک مجھے بچا لے. میں کہوں گا مصری ہو، اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ اصلی اور نقلی میں کیا فرق آتا ہے. ہمارا جب نقلی پر فرق آتا ہے تو اصلی ہی کو آواز دی جاتی ہے. اللہ کہتا اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور الامر کی اطاعت کرو. ابھی جو اطاعت کی بات آتی ہے، دیکھیے میں پہلے آپ کو بتا دوں، اطاعت آسان بھی ہے، اطاعت مشکل بھی ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اطاعت مشکل ہو جاتی ہے. اب ہمارے نوجوان کو اسے کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب اگر ہم اطاعت کرنے لگے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. ہم نے کہا کیوں؟ کہ اللہ تو قدم قدم پہ ٹوکتا ہے. اللہ تو قدم قدم پہ روک کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. اگر ہم اطاعت کرنے لگے تو ہماری زندگی بے مزہ ہو جائے گی. عزیزو مزہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. مزہ کیا ہے؟ مزہ کچھ بھی نہیں ہے. مزہ نام ہے عادت کا. مزہ کچھ بھی نہیں، مزہ نام ہے عادت کا. جس کو جس شے کی عادت ہو جائے. بچوں کے لیے مثال دے دوں. میرے پاس ایک دوست آئے ملنے کے لیے. میں نے کہا جناب چائے پیئیں گے؟ کیا مولانا اس میں پوچھنے کی بات ہے، کوئی بڑھیا سے چائے پلائی ہے. میں نے چائے پلائی. کیا مولانا مزہ آ گیا. میں نے کہا بھائی پان کھائیں گے؟ کیا مولانا آپ تو پوچھ رہے ہیں، اچھا تھا پان کھلائیے. میں نے کھلایا. کیا سبحان اللہ مزہ آ گیا. میں نے کہا سگریٹ پیئیں گے؟ کیا اس میں پوچھنے کی کیا بات. میں نے سگریٹ پلائی. کیا سبحان اللہ مزہ آ گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک صاحب اور آ گئے. میں نے ان سے بھی پوچھا بھائی چائے پیئیں گے؟ انہوں نے کہا مولانا میں چائے نہیں پیتا. میں نے کہا پان کھائیں گے؟ کیا زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا. سگریٹ پیئیں گے؟ کیا کبھی اس کے قریب نہیں گیا اور نہ جاؤں گا. تو جن کو چائے میں مزہ آ رہا تھا، پان میں مزہ آ رہا تھا، گٹکے میں مزہ آ رہا تھا، سگریٹ میں مزہ آ رہا تھا، اب وہی کہتے ہیں بھائی آپ تو بڑے مزے میں ہیں. آپ تو بڑے مزے میں ہیں. تو پتہ چلا مزہ کچھ بھی نہیں ہے، مزہ نام ہے عادت کا. جس کو جس شے کی عادت ہو جاتی ہے اس کو اسی میں مزہ آنے لگتا ہے. بس جس کو بچپنے سے اطاعت الہی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے وہ جب تک نماز نہیں پڑھے گا مزہ نہیں آئے گا. جب تک روزہ نہیں رکھے گا مزہ نہیں آئے گا. جب تک زکات نہیں دے گا مزہ نہیں آئے گا. جب تک مجلس نہیں کرے گا مزہ نہیں آئے گا. اور جس کو بچپنے سے نافرمانی کی عادت ہو جاتی ہے وہ جب تک جھوٹ نہیں بولے گا مزہ نہیں آئے گا. جب تک غیبت نہیں کرے گا مزہ نہیں آئے گا. جب تک دو بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑائے گا مزہ نہیں آئے گا. صلوات صلی اللہ محمد محمد. بھائی سب برابر تھوڑا ہی ہوتے ہیں، سب کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. کون کیا لے کر جائے یہ تو ایک اپنا مقدر ہوتا ہے. مجلس میں آنے والا ہر آدمی برابر نہیں ہوتا. جیسے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے نمازی 5 طرح کا ہوتا تھا. 5 کا، 8 کا، کھاٹ کا، سال کا، فصل کا. اب 5 کا وہ ہے جو 5 وقت کی پڑھتا ہے. 8 کا وہ ہے جو جمعے کی پڑھتا ہے. کھاٹ کا وہ ہے جو نماز میت میں گر گیا تو پڑھ لی. سال کا وہ ہے جو عید کی پڑھتا ہے. اور فصل کا وہ ہے کہ جو افطاری کے لالچ میں آ کر مسجد میں مصلی بچھا دے. ایسے ہی مجلس کے سامنے بھی کچھ وہ ہے جو فرش ادا کی اہمیت کو جانتے ہیں، فرش ادا بچھا فوراً تشریف لے آتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں
کہ جب شروع ہو جائے تو چلیں گے. کچھ لوگ بولتے ہیں جو باہر کھڑے رہتے ہیں میں کہاں جا رہے ہوں, ابھی مجھے تھوڑا ہی شروع ہو گئی ہے, تھوڑی دیر میں چلیں گے, آدھی ہو جائے تب چلیں گے, تبرک تقسیم ہونے لگے جب چلیں گے, نواح ختم ہو جائے تب چلیں گے. تو معلوم ہے کہ ہر انسان ایک طریقے سے نہیں آتا ہے, ہر انسان کا اپنا اپنا ایک مزاج لیتا. بس یہ درد وہ ہے کہ جو یہاں جتنا چھوٹا بن کے آتا ہے وہ اتنی عزت لے کے جاتا ہے. اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے, کوئی در پہ آنے کے بعد حر صفت بن جاتا ہے, کوئی حر بلا صفت بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سب مل کے بلند ترین سے راز کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان مرکب ہے دو چیزوں سے, بہت مقدر کر رہا ہوں, ایک روح ایک جسم. انسان کا جسم بنا یہاں کی چیزوں سے, روح کا تعلق ہے وہاں سے. جب جسم بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتا ہے اس میں کیلشیم کی کمی ہے, اس میں وٹامن سی کی کمی ہے, اسے نزلہ ہے, بخار ہے, کھانسی ہے, خدا سب کو محفوظ رکھے. اور وہ انجیکشن کے ذریعے, ٹیبلٹ کے ذریعے اس کا علاج کرتا ہے. بس جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے. خدا کرے انسان کا جسم بیمار ہو جائے صحیح ہے, لیکن کسی کی روح بیمار نہ ہو. اب روح بیمار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ روح کب بیمار ہوتی ہے؟ روح بیمار ہوتی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولنے لگے, حسد کرنے لگے, غیبت کرنے لگے, قوم میں فساد کرانا شروع کر دے. یہ کیا روحانی بیماری ہے. اب ایک انسان کو روحانی بیماری ہوئی, جسم بیمار ہوا تھا, علاج کرنے والے جگہ جگہ پہ مل گئے. ایک انسان روحانی بیمار ہو گیا, میں اس کو لے کے یہاں کے بہترین ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب اس کے ایسا انجیکشن لگائیے, یہ جھوٹ بولتا ہے, سچ بولنے لگے. ڈاکٹر کہے گا جناب ایسا انجیکشن تو ایجاد ہی نہیں ہوا. میں نے سوچا یہاں نہیں چلو ہردوئی چلتے ہیں. میں ہردوئی میں پہنچا, میں نے کہا بھائی یہ بہت حسد کرتا ہے, ایسا انجیکشن لگائیے کہ حسد کرنا بند کر دے. مولانا ایسا انجیکشن تو ایجاد ہی نہیں ہوا. میں یہاں سے دلی لے گیا, بمبئی لے گیا. میں نے کہا بھائی امریکہ نے بڑی ترقی کی. میں نے کہا بھائی یہ بہت زیادہ آپس میں جو ہے فساد کراتا ہے, لہٰذا کوئی ایسی ٹیبلٹ دیجیے. کہا کہ جناب ایسا انجیکشن, ایسی ٹیبلٹ یا ایسا انجیکشن تو کوئی تیار ہی نہیں ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ جسم بیمار ہوا, علاج کرنے والے جگہ جگہ پہ مل گئے. میں کہا جب روح بیمار ہوئی تو علاج کرنے والا کہیں نہ ملا, اس لیے کہ اس کا تعلق تھا وہاں سے, اس کا تعلق ہے یہاں سے. جسم بیمار ہوا, علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کے طبیب کہتے ہیں, حکیم کہتے ہیں. میں کہ جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج یا نبی کرتا ہے یا رسول کرتا ہے یا امام کرتا ہے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب روح بیمار ہو جاتی ہے, روح بیمار ہونے کے بعد اگر وہ بزم نبی میں بھی بیٹھتا ہے تو بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, یا نبی اللہ میں آپ کے پاس رہوں گا, جہاں آپ جائیں گے وہاں پہ جاؤں گا. بس آخری واقعہ, جہاں آپ چلیں گے وہاں پہ چلوں گا, آپ کے ساتھ ساتھ مجھے رہنا. مگر روح بیمار تھی. جناب عیسیٰ کو ایک سفر میں جانا تھا, یہ بھی ساتھ میں تیار ہو گیا.
چلتے چلتے ایک مقام پر دونوں کو بھوک لگی. کیونکہ مجلس کے بعد مسجد کا بھی اہتمام ہے، لہٰذا اسی اعتبار سے واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی بھوک میں اور شدت ہو جائے. چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، بھوک لگی. جناب عیسیٰ نے کہا کہ بھوک لگے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. ایک دریا کے کنارہ آیا، وہاں پر پھر دونوں بیٹھے. ایک روٹی جناب عیسیٰ نے کھائی، ایک روٹی اس نے کھائی. جناب عیسیٰ ایک روٹی کھانے کے بعد پانی پینے کے لیے چلے گئے. جب واپس آئے تو روٹیاں تھی 3. ایک جناب عیسیٰ نے کھائی تھی، ایک اس نے کھائی. اب سوال یہ ہوگا تیسری روٹی کہاں گئی؟ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہ نبی اللہ مجھے نہیں معلوم، لیکن نبی کے ساتھ ہے. یا نبی اللہ مجھے نہیں پتا. جناب عیسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں. آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک دریا آیا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، دریا کو پار کرا دیا. اور پار کرانے کے بعد کہا کہ تجھے اس خدا کا واسطہ کہ جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، اب بھی بتا دے وہ تیسری روٹی کہاں ہے. تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہ نبی اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں خبر. آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے، قیام کیا، کچھ ذرات کو اکٹھا کیا. اور ذرات کو اکٹھا کرنے کے بعد جناب عیسیٰ نے اپنے معجزے سے اسے سونا بنایا. وہ سونے کی 3 اینٹیں بن گئی. کہا کہ ایک میری ہے چونکہ ایک روٹی میں نے کھائی ہے، اور ایک تیری ہے، ایک روٹی تو نے کھائی ہے. تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. اب تک کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا، مگر اب کہتا ہے یا نبی اللہ وہ تیسری روٹی میں نہیں کھا لی تھی. یا نبی اللہ وہ تیسری روٹی میں نہیں کھا لی تھی. اب جناب عیسیٰ نے دیکھا اچھا نبی کے ساتھ رہ کے غداری. کیا کہ ہم میں ایسی بات ہے کہ نبی اور ایسے لوگوں کو کیسے رکھے گا دھوکے باز کو. کیا کہ میں ترتیب کے ساتھ نہیں، اور تیرا میرا ناتا ختم. جناب عیسیٰ بڑھ گئے. کہا کہ کل 3 اینٹیں تیرے حوالے. جناب عیسیٰ آگے بڑھ گئے. اب یہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب ایسا آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے. اس زمانے میں ڈاکو کا بھی رواج تھا. اتفاق سے کچھ ڈاکو چلے آ رہے تھے. اس نے دیکھا کہ بھائی یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی غلط لگ رہے ہیں. لہٰذا اس نے جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ ہم انہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. ہم انہیں، لیکن آنے والے بھی بڑے چالاک تھے. جیسے یہ چالاک تھا ویسے وہ بھی چالاک تھے. ان میں آپس میں طے ہوا کہ پہلے ایسا کرتے، پہلے کھانا کھا لیتے. کیا تھا ہم میں سے ایک آدمی بازار میں جائے اور وہ کھانا لے آئے، اور اس کے بعد جو ہے کھانا کھائیں گے. کھانا کھانے کے بعد تقسیم کر لیں گے. اب یہ شخص کھانا لینے کے لیے چلا. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو کھانا لے کر جا رہا ہوں اس میں زہر ملا دوں، تاکہ جب وہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے اور یہ مال میرے حصے میں آ جائے گا. ادھر وہ بھی کم نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ آئے گا کھانا لے کر سب سے پہلے اسے قتل کر دیں گے، اور قتل کرنے کے بعد مال کو بانٹ لیں گے، بعد میں دیکھیں گے. چنانچہ یہی ہوا. وہ کھانا لے کر آیا، اسے قتل کر دیا گیا. اب یہ مال ان کے پاس آ گیا. اب جو انہوں نے اس کے بعد بیٹھ کے کھانا کھایا، زہر نے اپنا اثر دکھایا، تو مال تو وہیں پر پڑا رہا. وہ 4 آدمیوں کا اضافہ ہو گیا. جناب عیسیٰ کا اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب اس طرف سے واپس آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو کہا کہ یہ ہے دنیا، یہ کسی کی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لالچ انسان کے کسی کام نہیں آتا ہے. انسان کو چاہیے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے،
جب انسان اللہ رسول و امام کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، وقار بھی دیتا ہے۔ صلوات اور محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس ابھی تو میں نے ختم کیا حضرات کے۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہم سے گزر رہی ہے۔ فاطمہ زہرا تو ان کے لال کا پوسا مسلسل دے رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جناب قاسم کے مسائل سنے۔ جناب قاسم حسن کا لال، ام فروا کا لال، جس نے اپنے بچپنے سے اور اپنی آخری حیات تک مسائل والا اس انداز سے دیکھے۔ اس کے بعد جب جناب قاسم میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد اجازت لے کر میدان میں آئے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ کربلا کا اکلوتا شہید وہ ہے کہ جس نے زرہ نہیں پہنی۔ شاید زرہ بنانے والے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ 13 برس کا جوان بچہ بھی کوئی میدان میں آتا۔ ایک اس کی صفت کا تذکرہ کیا جائے۔ جناب قاسم جب میدان میں آئے ہیں، ایک مرتبہ عرض کے شانی حاکم عرض کے شامی نے اپنے چاروں بیٹوں ایک ایک کر کے جناب قاسم سے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر جناب قاسم نے سب کو واصل جہنم کر دیا اور آخرکار خود اس کو بھی واصل جہنم کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے بابا پر لڑنا نہیں آتا تھا، میرے بابا نے صلح کی ہے، تو دیکھو کیسے میں جنگ کر رہا ہوں۔ یہ تو مصلحت پروردگار تھی کہ میرے بابا نے صلح کی ہے، ورنہ اگر آج میرا بابا زندہ ہوتا تو وہ بھی جنگ کرتا۔ ہاں عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب قاسم لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز دی۔ عزادارو، کربلا کے ہر شہید نے جب بھی وہ گھوڑے سے گرا ہے تو آواز دی، مولا ہماری مدد کیجئے، مولا اے آقا ہماری مدد کیجئے۔ مگر جناب قاسم اتنے کمسن تھے کہ جب گھوڑے سے گرے تو آواز دی، اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں دادارو، اس آواز کو سننے کے بعد ایک مرتبہ میرا امام جیسے ہی چلا، ارے ظالموں نے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عزادارو، کربلا کے شہید وہ ہیں کہ جو شہادت کے بعد ان کا لاشا پامال ہوا ہے، مگر قاسم وہ ہیں کہ جنہیں زندگی میں پامال کر دیا گیا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ امام پہنچنے کے بعد آواز دی، قاسم تمہارا چچا بلا رہا ہے، قاسم تمہارا چچا بلا رہا ہے۔ مگر عزادارو، ایک مرتبہ کوئی آواز نہیں آئی تو امام نے پھر الفاظ بدلے، اے قاسم امام وقت آواز دے رہا ہے۔ ارے جیسے ہی ایک مرتبہ امام نے کہا امام وقت آواز دے رہا ہے، ایک مرتبہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام نے چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد قاسم کے ٹکڑوں کو ہوا میں اکٹھا کیا، لے کر خیمے میں آئے، کہا اے ام فروا یہ تیرا ہدیہ ہے، میں تیرا ہدیہ۔ تو نے رائے خدا نے بڑی عظیم قربانی سویا لمبا۔